حاضری کا شرف عطا ہوا۔ اب سامعین محترم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ موضوع ہے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت۔ رسالت امام علیہ السلام کی ذات کے لیے اہل سنت و جماعت کے بہت سے عقائد ہیں جن پر یقین کامل رکھنا ضروری ہے۔ عقائد، نظریہ، سوچ، فکر، یقین، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقائد اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی، انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ کے متعلق بھی، رسول پاک علیہ السلام کی شخصیت کے لیے بھی، ملائکہ کے لیے بھی، آسمانی کتابوں کے لیے بھی، مرنے کے بعد اٹھنے کے لیے بھی، تقدیر کے لیے بھی، اور دیگر بہت سے معاملات ہیں جن میں عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ایمان کا مرکز ہے، ایمان کا محور ہے۔ اگر اللہ پاک کی پہچان کی بات کی جائے تو بھی واسطہ مصطفیٰ کا ہے، اگر قرآن کے نزول کی بات کی جائے تو بھی واسطہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے در سے جو شریعت کے احکام ملے ہیں تو بھی واسطہ آقا پاک کی ذات کا ہے۔ اگر ایمان ملا ہے تو بھی واسطہ مصطفیٰ کا ہے، رحمان ملا ہے تو بھی واسطہ مصطفیٰ کا ہے۔ نہیں، سبحان اللہ مٹھے آکسو تقریر مٹھی کرے سا، سبحان اللہ تکڑا آکسو تقریر تکڑی کرے سا۔ اگو تواری مرضی ہے، میرے کو نہیں بھانا ہے بھئی میں والے جی 8 بجے تک کار چلائی ونا، سفر کرے دا ونا، تقریرہ کرے دا ونا، تھکاوٹ تھی گئی، میں بھانا مار کے تقریر مٹھی کرے سا۔ لیکن تو صاحب جڑے نا وقت ہو رہے نا سب پوسو ذرا تکڑے تھیو، میں ہی تکڑا تھی ماں خدا دے مانے ترکڑے تھیو جاباج اور چاہ کو سبحان اللہ۔ میرے آقا ایمان کے مرکز ہیں، ایمان کے مرکز ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے۔ ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، اسلام کردار کو کہتے ہیں۔ میرے رب نے حضور کو کتنی شان دی ہے، ایمان کا مرکز بھی مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، اسلام کا مرکز بھی مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے تھوڑے وقت سے مراد میں نے خطاب کا آغاز کیا 9:10 پر اور اختتام کر لیں گے ہم جو ہے وہ 10:30 پر۔ ٹھیک ہو گیا، سوا گھنٹہ کافی ہے نا۔ تھوڑے وقت میں نے زیادہ باتیں کرنی ہے اس لیے وضاحتوں میں نہیں جاؤں گا۔ آقا مرکز دین بھی ہے، ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ اسلام کا مرکز کیسے ہیں میرے بھائیوں؟ نماز سیکھنی ہے تو حضور سکھائیں گے، روزے کے احکام سیکھنے ہیں تو حضور سکھائیں گے، حج کا طریقہ سیکھنا ہے تو حضور سکھائیں گے، حلال و حرام کی بات سیکھنی ہے تو حضور سکھائیں گے۔ کوئی ایسی بات بتا دو جو بغیر حضور کے کسی کو سکھلائی گئی ہو۔ سارا اسلام سکھانے کا انداز میرے مصطفیٰ کے ذمہ ہے۔ تو اسلام کا مرکز اللہ نے حضور کو بنایا ہے، ایمان کا مرکز دلائل نہیں دوں گا، بس حضور کی حدیث کی روشنی میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم کیا مطلب ہے؟ تم مومن نہیں ہو سکتے اور لوگوں ایمان نہیں ملے گا، بے ایمان رہو گے، ایمان مکمل نہیں ہوگا، کامل نہیں ہوگا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد، کل کائنات سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار نہیں کرو گے، بے ایمان رہو گے، محبت مصطفیٰ میں حد سے گزر جاؤ گے، ایمان کامل ہو جائے گا۔ حضور ایمان کے بھی مرکز ہے۔ آئیے اس پر اعلیٰ حضرت کے یہ 2 اشعار سماعت کر لیجئے، اس کو ربائی کہیں یا 2 اشعار کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب جناب والا عقائد متعلقہ ذات رسول پاک علیہ السلام حضور کو کیسے مانا جائے، یہ عقائد ہیں۔ عقائد کی کتابیں کھولیں اور اوکھی کتاب نہیں کھول سکتے تو آپ حضرات بہار شریعت ہی لے لیں۔ پہلا باب عقائد کا باب ہے۔ حضور کی ذات کے لیے
عقیدہ کیا ہونا چاہیے. بات لمبی ہوگی نا, ہم صرف یہ بولیں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے عقیدہ کیا ہونا چاہیے. موضوع جو ختم نبوت ہے, آئیے پہلے ختم نبوت کا معنی پیش کر دوں. بالکل تھوڑے لفظوں میں بات سمجھاتا جاؤں گا. ختم نبوت ختم ہو چکی, نبوت ختم ہو چکی. مقصد کیا ہے؟ تاج دار ختم نبوت, جو ختم نبوت کا تاج ہے اللہ نے میرے نبی کے سر پہ سجا دیا ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں, پھر تشریف لاتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں, پھر اور نبی تشریف لے آتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں, اور رسول تشریف لے آتے ہیں. یہ آتے بھی ہیں, یہ جاتے بھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ آنا جانا لگا رہا. جب حضور آئے نا تو ایسے آئے, اب قیامت آ سکتی ہے, نیا نبی آ سکتا نہیں ہے. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. میرے بھائیو تسا سنن واسطے تیار کرو, میں یہ مزے نہ لگا رہا سا. سبحان اللہ آتے رہو, داد ریندے رہو, ذرا ہاتھ جا کے آکو سبحان اللہ, اللہ اکبر و کبیرہ. بڑی توجہ دینا. اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں, توجہ اس کے ساتھ میری بات کو سماعت کیجیے گا. عرض یہ ہے, حضور ختم کے تاجدار ختم نبوت ہونے کا معنی کیا ہے؟ آقا کے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے, نیا نبی آ سکتا نہیں ہے. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. اب اگلی بات, اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے. ایک کوئی ایسے معاملے ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے, اور کچھ ایسے معاملے ہیں جن کا تعلق ضروری ہے. میرے نبی کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. کوئی آپ نے حمد و نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, نعرہ ختم نبوت, زندہ باد. میرے بھائیوں میں آپ کو زیادہ بحثوں میں نہیں ڈالوں گا. موضوع شروع کیا ہے نا, اب سوکھا کرتے جائیں گے, سنتے جائیں گے, سبحان اللہ بولتے جائیں گے, لبیک کے نعرے لگاتے جائیں گے. اللہ اکبر و کبیرہ. میں عرض کر رہا تھا, اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ جو آقا پاک کی ختم نبوت کا انکاری ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھے, نماز پڑھے, صدقہ دے, زکاتیں دے, سجدے کرے, جو کچھ بھی کرے, جس کو حضور کے آخری نبی ہونے میں شک ہے وہ بندہ کافر و مرتد ہے, وہ کسی طور پہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. لہذا حضور نبی پاک کی ختم نبوت کا معنی بھی بیان ہو گیا, آقا پاک کی ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت بھی بیان ہو چکی ہے آپ حضرات کے سامنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کی ختم نبوت پر قرآن مقدس کی ایک نہیں, دو نہیں, 20 آیات مقدسہ دلالت کرتی ہیں. حضور کی واضح احادیث مبارکہ جن میں میرے آقا نے بار بار اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا, اور وہ احادیث مبارکہ جن میں حضور نے ذکر کیا میرے بعد کذاب آئیں گے, دجال آئیں گے, نبوت کے دعوے دار ہوں گے, وہ جھوٹے ہوں گے. اللہ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا ہے اور مجھے تاجدار ختم نبوت بنا دیا ہے. میں ان دلائل کی طرف جاؤں تو بات اور لمبی ہو جائے گی, لہذا ان دلائل کی طرف نہ جاتے ہوئے صرف اشارہ کر دیا. آیات کریمہ بھی ہیں, حدیث مبارکہ بھی ہیں, میرے آقا پاک کا بار بار اعلان بھی ہے, انا خاتم النبیین, مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا, آخری نبی بنایا. انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں. حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے, نیا نبی آ سکتا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے آنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ آپ نئے نبی ہیں اور ختم نبوت کا جو ہے اس سے رد کیا جائے. میرے بھائیوں, حضرت عیسیٰ نئے نبی نہیں ہیں بلکہ پہلے نبی ہو گزرے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا, آخری وقت میں آئیں گے, حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجائیں گے تو آپ آخری نبی ہیں. میرے آقا آخری نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد نئے نبی نہیں بلکہ پہلے نبی ہو گزرے ہیں.
بھائیوں اب اس عقیدے کی اہمیت کے متعلق میں کچھ گزارشات پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ آئین تحفظ ختم نبوت کیا ہے۔ یہ تو عقیدہ بیان ہو رہا ہے نا، آئین کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے یہ ذکر کریں گے کہ میرے آقا نے جن لوگوں کو یہ عقیدہ پڑھایا ہے اور جنہوں نے حضور سے یہ عقیدہ سمجھا ہے اور پڑھا ہے، پھر وہ عقیدے پر کیسے ڈٹے ہیں اور انہوں نے ختم نبوت پر کیسے پہرے دیے ہیں اور انہوں نے قوم کو کیا پیغام دیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا مشعل راہ ہے۔ آج اگر ختم نبوت کے آئین پہ حملہ ہو اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے، سروں پہ کفن پہنے اور گلی کوچے بازار میں آئے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کملے ہو گئے ہیں، یہ کیوں نکلے ہوئے ہیں، یہ کیوں جناب والا حضور کی محبت میں یہ روڈوں پہ آ کے لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جو کرنا تھا ہم نے وہ نہیں کیا، اور میں بتاؤں کہ مصطفیٰ کے صحابہ ختم نبوت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یار سبحان اللہ، اچھا کو نہیں تو رولا پوگے سی، اچھا کو نہیں تو کٹیسو میرے گلو، اچھا کو سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے جن کو پڑھایا، حضور سے پڑھا، انداز تو دیکھیے۔ اللہ کے رسول تاجدار کائنات علیہ السلام مدینہ المنورہ میں براجمان ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے۔ یمامہ کی دھرتی سے ایک مسلمہ کذاب نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جنگجو قوم ہے، بہادر قوم ہے، لڑنے مرنے کٹنے والے ہیں، بڑے قد والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، اور نہ جھکنے والے ہیں، نہ کسی کے سامنے شکست تسلیم کرنے والے ہیں۔ اس قوم کے بادشاہ نے، جس کا نام مسلمہ کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ کذاب لگانا ضروری ہے۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، پھر اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف ایک خط لکھا۔ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا قاصد آیا، اس نے خط دیا، میرے آقا پاک کے دربار میں اس کا خط پڑھا گیا۔ اس نے دھمکی دی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی، لہذا آؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ حصہ آپ لے لیں اپنی نبوت کے لیے، کچھ حصہ مجھے دے دیں میری نبوت کے لیے۔ یہ خط پڑھا گیا، میرے آقا پاک نے فرمایا اس کا جواب لکھا جائے۔ جواب لکھایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان بھی کیا، اللہ کی حمد و ثنا بھی فرمائی، اور پھر اس کو فرمایا کہ تم جھوٹے نبی ہو، اللہ نے مجھے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، مجھ پر ختم نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، میرے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے، ہم تمہیں توبہ کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم توبہ کر لو تو فبہا، ورنہ محمد عربی ایسا لشکر بھیجیں گے کہ تمہیں تحس ناس کر دیا جائے گا، اور تمہاری جو ہے وہ تمام کی تمام ختم نبوت کے منکرین کو تحت دیکھ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی تاجدار کائنات استقبال کر لیں مہمان گرامی کا۔